हेलो सामीन व नाजरीन, सलाम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जिंदगी के बारे गौर व फिक्र जारी होगा। आज जिस मौजू पर हमने बात करनी है, ये निहायत ही अहम तरीन उन्वान है जिंदगी में। हम में से हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि उसे इत्मीनान वाली जिंदगी नसीब हो जाए। बाज़ औक़ात तो कुछ लम्हे भी इत्मीनान के मिल जाएं, इंसान उससे बहुत कुछ मस्बत हो जाता है। यूं महसूस करता है कि उसमें कोई एनर्जी ज़्यादा हो गई है। खुशी से भी ज़्यादा एक चीज़ उसे महसूस हो रही होती है, जिसको हम इत्मीनान कहते हैं। हमारी जितनी भी जिद्दोजहद होती है, हम सब लोगों की, सब इंसानों की, वो कहीं के भी हों, अल्टीमेट आखिरी बात यही होती है कि इत्मीनान हासिल हो जाए। बाज़ औक़ात बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी लोग कहते हैं यार मज़ा नहीं आया, यानी इत्मीनान नहीं हो रहा, मैं मुतमईन नहीं हो रहा। हालांकि वो बहुत कुछ हासिल कर चुके होते हैं, दौलत के हवाले से, सेहत के हवाले से, खुशियों के हवाले से, कामयाबियों के हवाले से बहुत कुछ हासिल कर चुके होते हैं, बड़े बड़े ओहदे ले रहे होते हैं। फिर भी वो ये कह रहे होते हैं कि इत्मीनान नहीं है, फिर वो कुछ और करना शुरू कर देते हैं। ये एक अल्टीमेट, बल्कि यूं हम कह सकते हैं कि ये इंसान की आखिरी ख्वाहिश होती है कि उसे इत्मीनान वाली ज़िंदगी नसीब हो जाए, उसके लम्हे इत्मीनान से गुजरें, उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। इस सुकून की तलाश में तारीख में यह भी आता है कि लोगों ने बादशाहतें छोड़ दी, लोगों ने अच्छी ज़िंदगियां छोड़ दी, जंगलों में निकल गए, तन्हाई में चले गए। क्या चीज़ हासिल करने के लिए? सुकून और इत्मीनान हासिल करने के लिए। आज हम इस पे मुख्तसर बात करेंगे कि इत्मीनान कब और कैसे मिलता है। इस पे एक मुख्तसर साम तज्जिया और तजावीज़ आपके सामने रखें। बहुत सारे अल्फाज की तरह लफ्ज़ इत्मीनान यानी सेटिस्फैक्शन तकरीबन सब लोग दिन में रोज़ाना कई मरतबा बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे ये नहीं जानते कि ये मिलेगा कैसे और कहाँ से और किस तरह मिलेगा। बाज़ औक़ात तो ये महसूस होता है लेकिन बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसी कैफियत भी होती है इंसान में कि वो अपनी कैफियत को भी बयान नहीं कर रहा होता। लिहाजा पहले तो इसको डिफाइन किया जाए कि इत्मीनान है क्या चीज़, इसके बारे में कुछ सोच लिया जाए, कुछ गौर व फिक्र कर लिया जाए। ये आदत बना लें गौर व फिक्र करने की, कुछ लम्हे अलग बैठ के सोचने की, क्या हो रहा है, कैसे हासिल होगा इसमें से इत्मीनान। ये एक एहसास है, फीलिंग है, बल्कि एक खुशगवार एहसास है जो बंदा महसूस करता है या उसकी किसी भलाई के नतीजे में कोई दूसरा महसूस करता है। ये दूसरे का इत्मीनान भी बंदा महसूस कर रहा होता है। गौर करें इस पे। जिंदगी को सबसे ज्यादा जो चीज खूबसूरत बनाती है, जीने के काबिल बनाती है, वो यही एहसास है। बाद लोगों के पास ये इतना वाफिर मिकदार में होता है कि उन्हें देखने वाला, उनसे मिलने वाला भी इस एहसास को रोशनी की तरह पा रहा होता है और अपनी जिंदगी की राहें आसान बना रहा होता है। हम सब खुश होना, खुश रहना और खुश करना चाहते हैं। ये आम सी बात है, हर इंसान यही चाहता है कि मैं भी खुश रहूं और मेरे साथ लोग भी खुश रहें। मुतमईन होना, मुतमईन रहना, मुतमईन करना इससे आगे की चीज है, इससे बढ़कर बात है। खुशी एक लम्हाती यानी वक्ती अमल हो सकता है और कुछ ज्यादा वक्त के लिए भी। इत्मीनान इस अमल का नतीजा है। ये कामयाबी से भी उम्दा और बेहतर चीज है। आपकी कामयाबी दूसरों को मुतासिर करती है, कहते हैं अभी क्या कामयाब आदमी है, जबकि आपका इत्मीनान आपके अपने मन के लिए होता है। ये आपको मसरूर और मखमूर रखता है।
انسان جس کام کو کر کے خوش ہوتا ہے اس کے بعد جو اسے انعام ملتا ہے وہ اطمینان ہے۔ اطمینان کا تعلق اچھی صحت، اچھی کارکردگی، دوسروں کا احترام اور دوسروں کے ساتھ تعلقات نبھانے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اطمینان کے لیے کرنے ہوتے ہیں۔ مثبت طرز فکر و طرز زندگی اطمینان کی دولت کا ایک بڑا ذریعہ ہے، حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اطمینان بندہ کچھ کر کے حاصل کرے۔ کیا زبردست بات ہے! اگر بندہ کچھ بھی نہ کر سکے پھر بھی اطمینان والی زندگی بسر کر سکتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ مثلا وہ کچھ بھی غلط نہ کرے، جلد بازی نہ کرے، جذبات میں نہ آئے، غصہ نہ کرے، یہ ساری چیزیں ہیں نہ کر کے آپ اطمینان حاصل کریں گے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مثبت سوچ سے بھی اطمینان حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ مثبت سوچتے رہیں، اچھے اور خوبصورت بھلائی کے منصوبے بناتے رہیں۔ اس سے آپ کا مائنڈ میک اپ یعنی ایٹیچیوڈ، رویہ، وہ بھی آپ کو اطمینان دے سکتا ہے۔ مثلا جو زندگی ملی ہے مجھے، یہ میری چوائس اور کوشش نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک رویہ ہے، یہ کسی کی عطا ہے، کسی کی مہربانی ہے، کسی کا احسان ہے، اور یہ سب عارضی ہے۔ اطمینان حاصل کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ نان ایشوز کو ایشوز نہ بنایا جائے۔ میں دیکھتا ہوں لوگ خواہ مخواہ پریشان رہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ملک میں یہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس غلط میں ان کا کوئی رول بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ نان ایشوز ہیں جن کو وہ ایشو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بندہ بہت ساری باتوں کو نظر انداز کرتا رہے۔ نظر انداز کرنا بھی ایک بلیسنگ ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا جواب دیا جائے۔ آپ آرام سے مسکرا سکتے ہیں آپ کسی بھی بات کے اوپر، یا اس کے بارے میں سوچا جائے، ضروری نہیں ہوتا ہر بات کا جواب دیں یا ہر بات کے بارے میں سوچیں، نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی اہمیت جانے۔ وہ اچھی صحت بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک اچھی فراغت بھی ہو سکتی ہے، وہ اچھی دال روٹی بھی ہو سکتی ہے۔ بندہ اپنی ان ہیوز کی اہمیت کو جانے، وہ بھی کچھ اس طرح کہ جو کچھ میرے پاس ہے، یعنی زیادہ اترانے کی بات بھی نہیں ہے، کیوں؟ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اور بھی بہت سوں کے پاس ہے، یا جو میرے پاس نہیں ہے زیادہ پریشانی کی ضرورت بھی نہیں ہے اور وہ اور بھی بہت سوں کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح سوچنے سے زندگی میں توازن آ جاتا ہے، جو کہ اطمینان کی ایک اچھی شکل ہے۔ انسان زندگی کے بارے میں جتنا ریئلسٹک ہوگا اتنا ہی نارمل اور مطمئن ہوگا۔ زندگی کی یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ یہ ایک دیا گیا وقت ہے جس نے گزر ہی جانا ہے۔ میں اس کے بارے میں جو سوچوں، وقت نے گزر جانا ہے، وقت نے چلے جانا ہے۔ سورج نے طلوع اور غروب ہونے میں میری پریشانیوں کو نہیں دیکھنا، یہ ایک بڑی بات ہے، ذہن میں رکھیں کہ وقت نے گزر ہی جانا ہے۔ بعض اوقات ایسے لگتا ہے، یہ ہماری فیلنگ ہے، بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ یہ مشکل سے ہی کچھ دن گزریں گے۔ بعض دن ایسے آ جاتے ہیں بندہ کہتا ہے یہ گزریں گے بھی نہیں، حالانکہ وہ گزریں گے۔ ان حالات میں پھر بندہ کیا کرے؟ گزرے ہیں دنوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی دن تھے، گزر گئے، یہ بھی دن ہے، گزر جائیں گے۔ بقول یوں انسان ایک مشکل وقت میں بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک دانشور کی بات یاد آ رہی ہے، بقول اس کے ایک دن ایسے بھی ہوا کہ میری ذہنی کیفیت بہت ہی بری حالت میں تھی۔ اس نے کہا کہ میں بہت ہی پریشان تھا، میری ذہنی کیفیت یوں لگ رہا تھا کہ بس میں زندگی ختم ہو جائے گی میری، اور میں زندگی کو بہت بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ ان لمحات میں میرے بھائی نے کہا کل میرا ایک چینل پر انٹرویو ہے، مجھے ان سوالات کے جواب درکار ہے۔ مجھے وہ جوابات لکھنے میں 3 گھنٹے لگ گئے۔ ان اوقات میں میری ذہنی کیفیت بالکل نارمل ہو گئی، اور اس کے بعد بھی تو میرے پہ ایک بڑی حقیقت کھلی کہ مصروفیت بھی ایک اطمینان کی چیز ہے۔ ایک رضاکارانہ اچھی مصروفیت بھی ویسے اطمینان ہوتی ہے۔ لہذا صحت مند اور مثبت سرگرمی اس سلسلے میں قابل قدر چیز ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔